हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए ये बहुत ही पुरतासीर मुजर्रब आपको अमल दे रहा हूँ। अगर आपके दरमियान मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, या दो इंसानों में, दो जो है नफूस में आपस में कुदूरत है, नफ़रत है, या एक दूसरे से दूर हैं, तो उनके दिलों को जोड़ने के लिए, प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए ये बेहतरीन पुरतासीर मुजर्रब आपको तोहफ़ा अमलन दे रहा हूँ। क्योंकि आज एक इंसान जो है वो दूसरे के कल्ब में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता है, और ये दुनिया में अज़ल से चला आ रहा है कि लोग इसके लिए बाज़ औक़ात जो है गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, और बाज़ औक़ात जो है जादू में पड़ जाते हैं, मैजिक में पड़ जाते हैं, और जादूगरों के दरों पे फिरते हैं, और फिर उन नजूमी और उन जो है सफली अमल करने वालों के दावों को देखकर सुनकर जो मीडिया में या अखबारात में ऐड की शक्ल में आते हैं, तो ये उन बंगाली बाबाओं के कॉल करना शुरू करते हैं, तो फिर उनके हाथों लुट जाते हैं। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी इन्हें ये नहीं पता होता कि वो बंगाली बाबा रियल है भी या नहीं, उसकी कोई दुनिया में जो है उसकी कोई हैसियत है भी या नहीं, और बस कॉल पे व्हाट्सएप पे रब्ता होता है, और जैसे ही लाखों रुपए वो हैंड लेता है तो फिर उसके बाद व्हाट्सएप बंद हो जाता है, नंबर गायब हो जाता है, यहाँ तक कि शहर का भी पता नहीं होता। तो इसलिए याद रखें कि कभी धोखे में ना आए। जब भी ये दावा कोई करे कि ये गारंटी से काम आपका हो जाएगा, तो आप उसी लम्हे यकीन कर लें कि ये झूठा बंदा है, और ये कुरान और सुन्नत से नाआशना है, और ये इस्लामी हर तरीके से दूर है, क्योंकि गारंटी किसी काम में नहीं होती। जो बंदा ये कहता है जी आपका काम जो है 2 दिन में 3 दिन में गारंटी से हो जाएगा, आप सोचिए रब्बुल आलमीन जो कायनात का खालिक है, वो कुन कहता फयकून, कायनात बन जाती। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि सित्तत अय्याम, मैंने 6 दिन के अंदर ज़मीन व आसमान को पैदा किया, बनाया। अल्लाह एक लम्हे में बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें बताया कि हर चीज़ का एक तरीक़ा कार होता है, ताकि इंसानों को पता चले कि लम्हों में कोई काम नहीं होता, ये झूठ होता है, ये फ्रॉड होता है कि मैं आपका काम 10 दिन में कर दूंगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ। ये सब झूठ है, ये आपको बेवकूफ़ बनाना है, और आप जज्बात में होते हैं, और आप अक्सर मर्द और ख़वातीन लव मैरिज के चक्रों में और इस जो है गलत सोसाइटी के हाथों चढ़ जाते हैं। तो याद रखें, अल्लाह पे यकीन मजबूत रखें। ये अमल घर बैठे आप करें, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के धोखे में आने की ज़रूरत नहीं। आप ये अमल करके खुद अपने काम को 100% तकमील तक पहुंचा सकते हैं। और मैं चूँकि सिर्फ कुरानी और सुन्नत के वज़ाइफ देता हूँ और अल्लाह के नामों पर मबनी वज़ाइफ देता हूँ, तो ये वो ख़ास पुरतासीर अमल है जिस अमल को करने वाले बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला ने अपने काम में कामयाबी अता फरमाई। अब लोग ये समझते हैं कि कोई फलीता दें जलाने वाला, कोई जो है तावीज़ दें जो मुख्तलिफ समतों में लटका या दफना दिया जाए, या कोई पास रखा जाए, या खला पला दिया जाए, तो उससे यूं काम तीरे बहदफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने तकदीर रखी है, तकदीर से दुनिया का कोई फर्द, नबी, आम इंसान नहीं टकरा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी, जो कुरान भी हैं, हदीस भी हैं, कि तुम्हारे फलां पढ़ने से काम हो जाएगा, फलां अल्फाज पढ़ो तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। अब मैं जो आपको अमल बता रहा हूँ, ये इतना पुरतासीर अमल है कि ये अगर आपने कर लिया तो अल्लाह ताला जो है आपके काम को तकमील तक पहुंचा देगा। चूंकि आप घर बैठ के पढ़ें, आप अल्लाह से मांगें, और याद रखें
جتنا بندے کے دل پہ ضرب پڑی ہوتی ہے نا، وہ اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے مانگتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو عورت، اس کا خاوند اس سے نفرت کرے، اسے گھر سے نکال دیا ہے، ناراض ہوا ہے، یا اسی طرح کسی مرد کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور وہ اس سے بات نہیں کرتی، بچوں کو بھی نہیں ملنے دے رہی، ایسے میرے پاس آ کے ایسے مرد دیو ہائیکل جن کی باڈی ہے اور ایسے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں وجاہت والے، بیٹھتے ہی ہمارے سامنے زار قطار رونا شروع کر دیتے۔ یعنی عورتیں تو روتی ہیں، مردوں کو بھی ہم نے روتے ہوئے دیکھا اپنے پاس، اور دل پسیج جاتا ہے کہ بیوی چلی گئی جی، بچوں کو لے گئی، ملنے نہیں دیتی، اور بیوی اس طرح عورتیں آتی ہیں وہ رو رہی ہیں، اور اسی طرح کوئی لو میرج کے لیے اپنے مرد عورت رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوئی مان نہیں رہا بیچ میں، یا ایک نہیں مان رہا دوسرا مان رہا ہے۔ یہ ساری صورتوں میں جتنی توجہ سے آپ پڑھیں گے، دعا کریں گے، کوئی دنیا کا ولی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نجومی تو جھوٹ بولتے ہیں سارے، یہ ساحر جادوگر جھوٹ بولتے ہیں، جو آپ کو دعوے کر کے آپ سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اور لو میرج میں اور محبت کے ان تعویذوں میں جو پیسہ جھوٹ بول کے بٹورا جاتا ہے، وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں بٹورا جاتا۔ سب سے بڑا جھوٹ ان چکروں میں ہے، جو پوری دنیا میں ہر مذہب والے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ دکھی دل ہیں، اور آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا اتنی جلدی قبول ہوگی جو کسی اور کی نہیں قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، یا اللہ میں تجھے تلاش کروں تو بندوں کو بتا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تجھے تلاش کریں تو کہاں ملے گا تو؟ یا اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، عرش مالا پہ ہے، لیکن تو اگر دنیا میں ہو تو کہاں ملے گا؟ تو آپ کو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی جگہ پہ ملتا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ میرے بندوں کو بتا دو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں، دکھی دلوں میں ملتا ہوں۔ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو دکھی لوگوں کی مدد کرو، دکھی لوگوں سے دعا لو، دکھی لوگوں کو دعا کریں، ان کی دعا یوں مجھ تک پہنچتی ہے، یوں عرش تک۔ یہاں اسپتالوں میں چلے جائیں، دکھی لوگوں کو سے لوگ بد دعائیں لے رہے ہیں۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی جو ہے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، جہاں دکھی لوگ زیادہ ہیں، پریشان حال لوگ زیادہ ہیں، آپ کو وہاں افیسران ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے والے نہیں بلکہ بد دعائیں لینے والے ملیں گے۔ اس لیے تو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کی جو دکھی لوگوں کا دل دکھاتا ہے۔ اب یہ جو لو میرج والے ہیں یا میاں بیوی میں جو ناچاکی ہے، یہ دکھی لوگ ہیں، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی مدد کریں، ان کو آپ قرآنی وظائف بتائیں، آپ ان کو ایسی چیزیں بتائیں جن سے ان کو تسلی بھی ملے اور ان کا کام ہو بھی جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سکون بھی دے دے۔ تو میں یہ بڑی پرتاثیر آپ کو آیت دے رہا ہوں، سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے 4 رکوع میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو ہے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے، اور یوسف علیہ السلام نے نہیں چاہا کہ زلیخا مجھے ملے، زلیخا نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام مجھے نکاح میں لے لیں، مجھے ملیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے لیکن گناہ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کی محبت میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، اور اتنا حسن یوسف علیہ السلام کا۔ اب آپ دیکھیے الفاظ جو ہے زلیخا کے، اور اللہ نے زلیخا کو بعد میں، اسرائیلی روایات ہیں کہ بعد میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا، اسرائیلی روایات میں ہے۔ اس کی طلب تھی، یقین تھا، وہ مانگ رہی تھی، بعد میں کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اب وہ اس مسلمان بھی ہو گئی تھی، عزیز مصر فوت ہو گیا تھا بعد میں، تو یوسف علیہ السلام تو تخت پر بیٹھے اسی لیے، تو زلیخا کو مقصود مل گیا۔ یہ الفاظ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ الفاظ پڑھنے والے کو مقصود مل جاتا ہے۔ آپ مرد عورت کوئی بھی پڑھیں، میری طرف سے اجازت ہے، اور آپ یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں خاص طور پہ اس طرح
میں ان مرد عورتوں کو یہ خاص عمل دیتا ہوں، اور اس کا چلہ میں نے مضبوط کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جہاں کنواں میں آپ کو پھینکا گیا وہاں جا کے میں نے اس کی پڑھائی کی ہے، ابھی تازہ۔ میں آج اجازت کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں تازہ پڑھائی، اور اس کنویں میں جا کر جہاں آپ کو پھینکا گیا بھائیوں نے کنعان میں نے تو آپ کو اس لیے اجازت سے دے رہا ہوں، اتنا مضبوط عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، آپ یہ 370 مرتبہ 370 ٹائم پڑھیں، اور آپ نے 21 دن 21 ڈیز پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور اس کا تصور کر کے پھونکنا ہے اس کے سینے پہ، اور 21ویں دن میٹھی چیز پکا کر اس پہ بھی دم کریں اور بچوں کو کھلا دیں۔ یہ عمل آپ 21 دن کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر وہ سامنے ہے تو اس کو کھلا پلا دیں، کھلا پلا سکتے ہیں تو روز کھلائیں پلائیں تو بہتر ہے، نہیں ہے غائب ہے تو تصور کر کے پھونکیں۔ اگر تھوڑی محبت ہے کسی میں تو زیادہ بھی ہو جائے گی، نہیں ہے نفرت ہے تو محبت میں بدل جائے گی، دوری ہے جدائی ختم ہو جائے گی۔ پرتاثیر محبت کا، سورہ یوسف کا، قرآن پاک کا بہترین عمل جو قرآن میں ہے، زلیخا نے محبت کی یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے اس نے کیا کیا کنڈے استعمال کیے، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور نبی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ آیت پڑھنے سے مقصود مل جاتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ مقصود ملے گا، زیادہ تعداد میں، زیادہ دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں، زیادہ دن پڑھیں، زیادہ تعداد پڑھیں، اتنا جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔